الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور اس کے واسطے صالحین کا ساتھ پکڑ لو۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ صالح کا ساتھ اختیار کرو گے، پکڑو گے تو صالح بن جاؤ گے، اور طالح اور برے کا ساتھ پکڑو گے تو برے ہو جاؤ گے۔ اس واسطے صالحین کا ساتھ پکڑنا چاہیے۔ اگر کیا نام کی صالحین کا ساتھ نہیں ملتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آدمی تنہائی میں اپنا وقت گزارے۔ تنہائی میں الوحدۃ خیر من جلیس السوء، اگر برا ساتھی مل رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کنارے ہو جاؤ اور گوشہ نشینی اختیار کر لو، تنہا رہو، ورنہ اگر برے ساتھی کے ساتھ رہو گے تو تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا اور تمہیں راستے سے ہٹا دے گا۔ والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اگر صالح ہم نشین مل رہا ہے، صالح کی صحبت نہیں مل رہی ہے، نیک کی صحبت مل رہی ہے، اہل علم کی، صوفیاء کی صحبت مل رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تنہائی سے بہتر ہے، یعنی اس صحبت کو اختیار کرو، صالحین کی صحبت کو اختیار کرو۔ صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے صالح بن جاؤ گے، اور طالحین کی صحبت اختیار کرنے سے طالح بن جاؤ گے۔ اب جس میں نفع سمجھے اس کو اختیار کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو صالحین کی صحبت کو پسند کیا ہے اور صالحین کی صحبت کے اختیار کرنے کا امر کیا ہے، حکم دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ چنانچہ ہمارے اکابر، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا ہے علوم کی حفاظت کے واسطے اور اس علم پر لوگوں کو لانے کے واسطے، اور جو دشمن ہیں علم سیکھ کر کے ان کو پہچاننا اور ان سے دور رہنے کے واسطے قائم کیا گیا ہے۔ دوست دشمن کو پہچانا جائے، علم اس کے واسطے ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ دوست وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملائے، اللہ کی باتیں کرے، اللہ تعالیٰ کا تعلق اس کی نسبت سے کیا نام کی ہم سے دوستی کرے اور اسی نسبت پہ دشمنی کرے۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ دو چیزیں حدیث پاک میں آتی ہیں۔ تو بہرحال مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے، اور انگریزوں کی ناپاک سازش جو تھی اس کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا ہے، اور مزاح علوم 6 مہینے کے بعد قائم ہوا ہے، اور ایک کوئی مدرسہ بہار میں قائم ہوا تھا۔ 3 مدرسے ابتداءً تھوڑے آگے پیچھے جو ہے قائم کیے گئے تھے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شروع سے پیدا کیا، بھیجا ہے۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام اسی ملک میں نزول فرمائے ہیں، اور بیت آدم بتجنا ارض الہند، آدم کو مقام دجنہ میں اتارا گیا جو ہندوستان کی زمین میں تھا۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی بہت بڑے عالم ہیں،
بڑے بڑے اجلاس ہوئے غیر مسلموں کے، اور انہوں نے دعویٰ کیا، تو مولانا قاسم نانوتوی نے اس دعوے کو ایسا باطل کیا کہ چھکے چھوٹ گئے۔ بڑے سادے تھے، ہری لنگی اور ہرا پاجامہ، ہرا کرتا، اور کیا نام کی اسی میں چلتے رہتے تھے۔ عموماً ایک ہی رہتا تھا اور اسی کو دھل لیا کرتے تھے، اسی کو دھل لیا کرتے تھے۔ لنگی پہن لیا، پاجامہ دھل لیا، کپڑا دھل لیا، پھر سکھا کر کے، ابھی کل پرسوں آپ نے سنا ہوگا، کل ہی یا آج آیا کہ ہاں جی، تو حج کے موقع پر کتنی پریشانیوں کے ساتھ وہ لوگ آ رہے تھے، اور حج کتنا ان کو محبوب تھا، اتنی پریشانیاں دقتیں اٹھاتے ہوئے آتے جاتے تھے۔ ہوائی پانی کے جہازوں میں کیا نام کی مستقل بیماریاں چلی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی حج کا ذوق تھا، مر جائیں گے لیکن حج کریں گے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے، ذوق تھا، کمزوری تھی، اور پنڈت دیانند نے اعلان کر دیا، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پہنچ گئے، اور بہت کچھ جمع کر رکھا تھا اس نے۔ اسٹیشن پہ اترے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جنٹلمین صاحب تھے، وہ قلی تلاش کر رہے تھے۔ مولانا اسی ہرے کپڑے میں رہتے تھے، لنگی سر پہ باندھے رہتے تھے، ادھر وہ دیکھ رہے تھے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ کوئی قلی چاہیے۔ کہا کیا ہے؟ اے سامان لے چلنا ہے۔ اللہ یہ رکھ دیجیے، پگڑی باندھے ہوئے تھے، رکھ دیا انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے لے گئے جہاں جانا تھا۔ وہاں انہوں نے کہا کہ بس بھائی اب یہیں تک آنا تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کتنے پیسے ہوئے؟ کہا پیسے یہ تو آپ نے طے نہیں کیے، پیسے سے میں نہیں لایا ہوں، آپ کو ضرورت تھی، میں نے پہنچا دیا، آپ جائیے، ہم جا رہے ہیں اپنے راستے پر۔ اور جو شور تھا اس جلسے کا جس میں مولانا نانوتوی تشریف لائے، اس سادے لباس میں، کہ آدمی پہچان نہ سکے کہ مولانا قاسم نانوتوی یہی ہیں۔ اللہ، چلے گئے دریا پار راستے میں، پاجامہ پہن کے گھس گئے۔ ہم لوگ تو جتنا گھسیں گے اتنا اٹھاتے چلے جائیں گے، چاہے کیا نام کی سطر پر کسی نظر پڑ جائے، سطر کھل جائے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ پاجامہ پہنے گھس گئے اور پار ہو گئے، پاجامے کو نچوڑا، لنگی پہنا اور پاجامہ لاٹھی پہ لٹکایا اور چلے جا رہے ہیں۔ لاٹھی پہ پاجامہ لٹکا کر کے جھنڈا لیے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں جب دیکھا اسٹیج پر وہ سب جنٹلمین نے کہ ارے، جب گیا وہ جلسے میں دیکھتا کیا نام کی وہی تو ہیں مولانا قاسم نانوتوی جو میرا سامان لائے تھے۔ بہت پریشان ہوا، بہت معافی مانگا۔ کہا اس کو کوئی تکلیف تو آج پہنچایا نہیں، معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ حوصلہ تھا مولانا نانوتوی کا۔ جتنے قاسمی لکھ رہے ہیں نا اپنے کو، ذرا قاسمی اخلاق پیدا کرو۔ میں بات مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ کہہ رہا ہوں، مولانا سجاد صاحب کہا کرتے تھے قاسمی بنتے ہو تو قاسمی اخلاق پیدا کرو۔ اگر کسی نے ہم سے کچھ کہہ دیا ذرا جھولا اٹھا دیجیے، دیکھتے نہیں، پہچانتے نہیں، شکل نہیں دیکھتے، بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ ہم قاسمی ہیں جی۔ جتنے مدرسے اس نسبت پہ ہندوستان میں چل رہے ہیں، پاکستان چل رہے ہیں، بنگلہ دیش چل رہے ہیں، دارالعلوم نسبت پہ، میں تو سب کو قاسمی سمجھتا ہوں، سب کی شاخ وہیں سے ہے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت یہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور دوسرے بڑے عالم جو مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے عجیب دوست تھے، ایک مرتبہ دونوں حضرات چارپائی میں لیٹے تھے اور مولانا رشید احمد صاحب مولانا قاسم صاحب کے پیٹ پہ ایسے سال آ رہے تھے۔ مجھے صحیح یاد نہیں، یا مولانا قاسم صاحب جو ہے ان کے پیٹ پہ ایسے کر رہے تھے۔ کہا عجیب میاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی کوئی دیکھے کیا کہے گا؟ کہنے دو۔
اتنا لگاؤ تھا، اتنا لگاؤ تھا، کہنے دو۔ ابھی صبح آپ نے سنا کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے واسطے بہت لمبی تنخواہ کی جگہ آئی، ماں نے کہا کر دیا کہ میں کیا نام تو مولانا گنگوہی نے کہا ابھی قاسم تو چلا کیوں نہیں جاتا؟ یہ اپنائیت ہے۔ اس میں لکھا اے بے قاسم چلا کیوں نہیں جاتا؟ کہا مجھے ہنر والا فن والا صاحب علم سمجھ کر بلا رہے ہیں، اس لیے اتنی تنخواہ دے رہے ہیں، میں اپنے کو ایسا نہیں سمجھتا۔ اتنے بڑے عالم خیر آباد تشریف لے گئے تو خیر آباد کے منطق فلسفہ بہت مشہور تھا، تو خیر آباد میں جو ہے طلباء آئے پوچھنے کے واسطے کہ وہ خیر آباد میں منطق فلسفہ تھا، وہ سمجھتے تھے دارالعلوم میں کیا ہے حدیث ہے، ہم وہ حدیث کے ماہر ہیں اور ہم فلسفے کے ماہر ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے سوال کرنے کے واسطے طلباء آئے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اپنے اساتذہ کو بھیجو، وہ شاید میری بات کو کچھ سمجھ سکیں، اپنے اساتذہ کو بھیجو شاید وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اب چڑک گئے طالب علم لوگ، ایسی بات کہہ دیا ملا جی نے، یہ کیا جا ملتی فلسفہ؟ گئے اساتذہ کو بھیجا، اساتذہ بھی جوش میں آئے، یہ کیسا جملہ کہہ دیا؟ اس کے بعد جب بات شروع ہوئی ہے تو کچھ دیر تک تو سوال جواب ہوتا رہا، اس کے بعد جو اساتذہ آئے تھے منطق فلسفہ کے وہ کہتے رہے جی جی کرتے چلے گئے، اور آخر میں کوئی بول نہیں سکے، اور اقرار کر لیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ منطق فلسفہ ہمارے یہاں ہے اور حدیث پاک کا سبق حدیث پاک جو ہے دارالعلوم میں ہے، آج ہم نے فیصلہ کر دیا دونوں ہی ہیں۔ اتنا بڑا فاضل عالم اور کتنی سادگی کے ساتھ چل رہا ہے، کتنی سادگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ بڑے قصے ہمارے اکابر کے عجیب عجیب سنت کے اتباع کے قصے آپ کو ملیں گے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بانی انہوں نے جو اتنے علم کے ماہر تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اپنی اصلاح کے واسطے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے ہاتھ دیا مولانا قاسم نانوتوی مولانا حاجی امداد اللہ کے ہاتھ میں۔ شروع دارالعلوم سے تصوف چل رہا نا، شروع دارالعلوم سے تصوف چل رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ میں ان دونوں کا پیر ہوں، یہ میرے مرید ہیں، ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرے پیر ہوتے میں مرید ہوتا۔ شیخ کے دل میں کتنی عظمت ہے اور مریدین کے دل میں کتنی عظمت حاجی صاحب کی ہے۔ ایک موقع پر کسی نے کوئی بات کہی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کہا میں مولود شریف بارے میں کہا کہ حاجی صاحب تو یہ کہتے ہیں، حاجی صاحب تو یہ کہتے ہیں۔ گنگوہی نے فرمایا کہ حاجی صاحب کا اقتداء ہم نے جس میں کیا ہے، اتباع کیا ہے جس میں، اس میں کیا ہے، علم میں وہ ہماری اقتداء کریں، علم میں ہماری اقتداء کریں۔ بہت بڑی بات کہہ دیا مولانا رشید احمد صاحب نے۔ پہنچانے والے تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں، انہوں نے پہنچایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ رشید مولوی رشید احمد نے یہ کہا مولوی رشید احمد نے صحیح کہا۔ یہ اتحاد ہے شیخ کا، اور آج تو اتنا کمزور تعلق ہے کہ ذرا دیر میں کیا ہے پنک جاتے ہیں، ٹنک جاتے ہیں۔ مجھ کو ایسے کہہ دیا، سب کے سامنے ڈانٹ دیا ہے نا، جبکہ بہت تفصیل کا معاملہ کیا جا رہا ہے نا۔ بس بیعت ہو گئے اور خود ہم کو مشورہ دیں گے، ہم سے کیا مشورہ وہ کرتے۔
مثلاً ہے نا، ہاں سمجھ بوجھ کے قدم اٹھائے استاد بنانے کے واسطے. جب استاد بنا لیا اب تو ماننا پڑے گا، جب شیخ بنا لیا اب تو ماننا پڑے گا. شیخ کو الٹے مشورے دیتے ہیں اور شیخ پہ اعتماد نہیں کرتے. جب تک اعتماد نہیں ہوگا نفع نہیں ہوگا، جب تک شیخ پہ قربان ہونا نہیں ہوگا تب تک نفع نہیں ہوگا. اس کو سمجھے رہے. اپنی رائے کو مٹانا، اپنی رائے کو مٹا کر کے شیخ کی رائے میں فنا کر دینا. جب اپنی رائے کو شیخ کی رائے میں فنا کر دے گا تو پھر یہی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گی کہ اللہ کے فیصلے پر فنا ہو جائے گا، یہ فانی فی اللہ ہو جائے گا. مگر یہ چل نہیں رہا ہے. چلو کمزور سا تعلق. مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یہ قریب کا ہوا. مولانا ان کے ہاں گئے، کچھ کیا نام کی گڑبڑی ہو رہی تھی تھانے وغیرہ میں کسی چیز کے، میں صاف نہیں بتاؤں گا، پیش کرنے کی بات تھی. مولانا گئے اور کہا کہ حاجی صاحب آپ کیا کر رہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ حاجی صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ حاجی کا حال بدل گیا اور سارا پلندہ بنایا ہوا جو لوگوں سے بنایا تھا سب ختم کر دیا. کہا مولانا کچھ نہیں ہے. وہاں تشریف لائے. ہم لوگوں سے کہا کہ بہت بڑا پلندہ بن رہا تھا، تعلق تھا اگرچہ بہت کمزور تھا لیکن کام آ گیا، بہت کمزور تھا لیکن کام آ گیا. اللہ واقعات تو بہت ہیں. بہرحال حالات مظاہر العلوم سہارنپور دیکھ لیجئے، مولانا مظہر صاحب سے لے کر کے شیخ زکریا تک اور آج تک جو ہے وہی سلسلہ چل رہا. دارالعلوم وہی سلسلہ چل رہا. صرف علوم ظاہرہ نہیں ہے، علوم ظاہرہ کے ساتھ علوم باطنہ. اور جب تک علم باطن نہیں ہوگا علم ظاہر میں چمک نہیں آئے گی، رونق نہیں آئے گی، جلا نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا. حقیقت علم تک نہیں پہنچ سکتے. دل کی کیفیت جب نہیں بنی ہے تو زبان کی رٹ سے وہ نفع نہیں ہوگا. وہ زبان کی رٹ ہے اور یہ دل کی کیفیت ہے. اسی کو اصلاح قلب کہا جاتا ہے، اصلاح دل کی اصلاح کہا جاتا، نفس کی اصلاح کہا جاتا. نفس مرا نہیں اور جلدی مرتا ہوتا نہیں ہے. نفس از درہاس تو کہ مرد شد از غم بے آلتی افسردہ شد. نفس کی مثال اژدہا کی ہے. اژدہا کے قصے مولا روم وغیرہ ذکر کیے ہیں. اور بہت بڑا موٹا بیٹا جیسا اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے اور اپنا کھا پکا رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا نام کی جب دھوپ کی گرمی لگی ہے اور وہ دائیں بائیں ہوا ہے اور پھر منہ کھولا کتنے غائب ہو گئے. نفس سے کبھی اطمینان نہیں. نفس ازدرہا او کہ مرد شد. نفس کی مثال ازدہ کی ہے. وہ کہاں مرا ہے؟ از غم بے آلتی افسردہ شد. افسردہ ہے، ابھی اس کو کیا ہے ٹھنڈک میں جو ہے کام نہیں کر پا رہا. دھوپ کی گرمی آئے گی تو پتہ چل جائے گا. ہم لوگ اصلاح نفس کا لفظ جانتے ہیں، نفس کا لفظ جانتے ہیں. سجاد رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ رمضان میں نفس اور روح پر جو ہے کئی دن تقریر کیا تھا، مگر میں نوٹ بھی کیا تھا لیکن بس ایسی نوٹ ہو پائی، پوری تقریر صحیح انداز سے نوٹ نہیں ہو پائی. بہرحال ایک روز مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب مستی میں تھے. عشاء کے بعد کے مجلس میں بہت مستی میں تھے. فرمایا ہمارے سلسلے میں ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کر کے مجھ سے 200 مسائل پوچھے ہیں تب مجھے فتوی کی اجازت دیا ہے. یہ وہاں سے سند یافتہ ہیں مفتی رشید احمد گنگوہی. اور پھر فرمایا کہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے
کہ میں تمہارے سلسلے کے لوگوں کو جہنم میں نہیں داخل کروں گا۔ پکڑو تو سلسلہ، پکڑو تو سلسلہ۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کے قصے پڑھو، خاص کر اکابر دارالعلوم دیوبند کے قصے پڑھیے تو دیکھیے کتنے روپے پیسے نہیں ہیں، اور کپڑا بھی بس اس سے معمولی اور سادہ سودہ پہنے ہوئے ہیں، چپلیاں پہنے ہوئے ہیں۔ بیت اللہ میں زمانہ تھا کیا نام کی، نائب ناظم سے لے کر کے جو ہے بچوں تک جو ہے سب کھٹپٹی پہنتے تھے سب، اور عبد القیوم صاحب اللہ علیہ کھڑاؤں پہنتے تھے برسات میں، خدا بنا اس میں سب لگا لیا کرتے تھے۔ سعید صاحب بھی کھٹپڑی پہنتے تھے، ایک دور وہ تھا۔ اور آج ماشاءاللہ ہے، پوچھتے صاحب کا نام کی مفتی مائی سے پوچھو کتنے جوتا ہے تو کہیں صاحب 5000 کا ہے۔ ہماری پوری زندگی یہ کہنا کہ 5000 نہیں خرچہ ہوگا، اتنا مہنگا پہننے سے کیا فائدہ، کیا نفع، کیسا 5 سال چلے گا، 3 سال، یہ 3 سال کا ہے، ہمارا تو معمولی 3 سال کا ہے، اور کوئی دیکھ نہیں پتا سکتا کا نام کی گزشتہ سال کا ہے۔ سادگی پہ آؤ، سادگی اختیار کرو۔ بننا ٹھننا سنورنا عورتوں کا کام ہے، صفائی ستھرائی الگ چیز ہے۔ ایسے رہو کہ لوگ یہ نہ سمجھے صاحب مول صاحب پاس کچھ ہے نہیں، کپڑا پھٹا ہے تو ایک جوڑا 100 لے کے دے دو، ایسا بھی نہ رہے۔ ہمارے اکابر اس زمانے میں، ابھی زمانے قریب میں ہمارے اکابر نے پیوند والا کپڑا پہنا ہے، اور آج پیوند والا کپڑا نہیں پہننا ہے، ایک تو لوگ حقیر سمجھیں گے، اور دوسرے ایک طرح کا سوال ہے، پھٹا پہن کر کے گویا سوالی یا شکل بنا رکھے ہیں کہ ہمارے پاس کپڑا نہیں، لاؤ دو۔ اس لیے ہمارے اکابر صاف ستھرا اچھا پہنتے ہیں، ایسا پہنتے ہیں کہ کوئی ان کو ایسا نہ سمجھے کہنا کہ تو بیچارے ہیں۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فاقہ ہوتا تھا، اور بستر ایسا بنا رکھا تھا کہ کوئی دیکھے سمجھے کا کہنا بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ عشاء کے خادم نے بتایا کہ عشاء کے بعد سوتے تھے چارپائی پر، خادم نیچے سو جاتا تھا، جیسے یہاں چارپائی پیچھے پہ سو گئے، خادم وہاں سو گیا، نیچے سو گیا۔ اور فرمایا کہ جب ہم یہ جانچ سمجھ جاتے تھے عائشہ صاحب کی اب یہ سو گیا، سوئے تھے، وضو نہیں کیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے بیت اللوم، شاہ گنج پہنچے رات میں 1 بجے رات کو، بستر لے کے آ کے ڈبل پھاٹک کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس رات کی سواری کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، سواری مل جائے گی، لیکن بیٹے کھڑے ہیں، اللہ کے بھروسے کھڑے ہیں۔ ادھر سے حاجی نذیر صاحب کلکتہ سے آ رہے تھے، وہیں گاڑی روک دیا، یہ حاجی نذیر بکراوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا اب کہاں جانا ہے؟ کہا سرائے میں جانا۔ کہا یہ میں بھی سرائے میں چل رہا ہوں۔ حاجی نذیر صاحب بٹھا کے لائے بیت اللوم میں۔ جب حاجی نذیر کی وہ شکل نہیں تھی یہ بعد میں ہوئی، جب پین پوچٹ میں تھے۔ احمدی فرمایا کہ تم کو تو اللہ کا ولی ہونا چاہیے، اتنے اس میں کہا راستے میں کہ تم کو تو اللہ کا ولی ہونا چاہیے۔ تو کتنے بڑے ولی ہوئے جانتے ہیں، ہم لوگ پہچانتے بھی نہیں۔ بیت اللوم میں 1 بجے، ہاں یہاں بیت اللوم میں پہنچے، یہاں پہنچے ہیں تو گاڑی کھڑی کیا، اور حاجی صاحب ذرا دائیں بائیں گھومنے لگے۔ ایک طالب اس زمانے کے جو تھے انہوں نے مجھ سے بتایا، ابھی جلدی انتقال ہوا ان کا بہت عمر پا کر کے، میں کہا کہ میں ذرا سا اٹھ گیا، احمدی نے میرا کندھا پکڑ سلا دیا۔ حاجی صاحب کہا آپ کیوں پریشان ہیں، کہاں ٹال رہے ہیں، ادھر آئیے۔ کہا کوئی بستر مل جائے۔ اس زمانے میں طلبہ کے پاس خود بستر نہیں تھا، کہاں بستر ملتا، جیسے کٹتی تھی، کسی کے پاس تکیہ کسی کے پاس تکیہ ہے یہ نہیں ہے، بے تکیے چل رہا ہے۔ ہم لوگوں طالبی زمانہ ہے وہ۔
حضرت نے فرمایا حاجی صاحب مجھ کو مسجد بتا دیجئے، مسجد کا راستہ بتا دیجئے۔ کھپڑیل مسجد تھی، وہاں تشریف لے گئے۔ اے مدنی صبح ہو گئی، ایسے سفر سے آ رہے ہیں، اس زمانے میں اتنی آسانی نہیں تھی اور سونے کوئی نام نہیں، نیت باندھ لیا۔ صحابہ کرام کی شان کسی نے دیکھنے والے بتایا تھا، بھیجا گیا جاؤ دیکھ کے آؤ، کیا نام کیسے لوگ ہیں؟ تو کہا کہ ربان فی اللیل اور فرسان فی النہار، رات میں تو راہب ہیں صوفی جی بزرگ، اور دن میں گھوڑ سوار ہیں۔ رات میں اللہ کے سامنے روتے ہیں اور دن میں جو ہے جہاد میں چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان تھی۔ ہم نے رات کا جاگنا چھوڑ دیا، رات کی عبادت چھوڑ دیا، تہجد چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا۔ یہی چیزیں خانقاہوں میں سکھائی جاتی ہیں، اس پہ آ جاؤ، یہ مصائب چھٹ جائیں گے۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔